بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم حاضر خدمت آج کی خبروں اور اخبارات کے ساتھ۔ اہم دن ہے آج چیف جسٹس صاحب کی تقرری کے لیے۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری اب 26ویں ترمیم کے بعد اس کا نیا طریقہ کار ہے، اور ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کو اناؤنس کیا گیا، 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی۔ اس میں 2/3 ممبران جس کے حق میں دیں گے ووٹ، وہ بن جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان۔ 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ فریدی، یہ 3 جج، ان کے نام، اور 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی۔ اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور MQM کے 8 اراکین ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے 4 ہیں۔ تو اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو حکومتی جو اتحاد ہے وہ آلریڈی 2/3 ان کے پاس نمبر ہے، اور یہی اس کی وہ اسکیم تھی جس پر وہ کام کرنا چاہ رہے تھے۔ اب کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پہ ہیں؟ میرے پاس جو اطلاع ہے اس میں شاید تھوڑی گڑبڑی ہو سکتی ہے، اور اس میں پھر فاروق ستار صاحب جو ہیں ان کا بھی جو ووٹ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ حالانکہ فاروق ستار صاحب تو جہاں سے بڑا بھائی جو بولے گا، بہت وہ اطاعت کرنے والے اور بڑے لجاجت سے بات کرنے والے شریف آدمی ہیں، تو بڑے بھیا جیسے کہیں گے وہ ویسے ہی ووٹ ڈال دیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بڑے بھیا کس نام کو فائنل کرتے ہیں۔ ابھی جو مختلف اطلاعات ہیں، میں پہلے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر بعد میں اس کے طریقہ کار کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ حکومت نے بیہائنڈ دا سین کوشش کی ہے سید منصور علی شاہ صاحب سے بات کرنے کی، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر فارم 47 اور فارم 45 کا جو ہے سارا معاملہ، اس کو نہ کھولیں، اس آئینی ترمیم پر کوئی بہت زیادہ ایڈورس اگر وہ کام نہ کریں، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ منیب اختر صاحب کے نام پر تو بڑا کراس ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی کوئی فائل نہیں ہے کسی ایجنسی کے پاس، بڑے اپرائٹ جج ہیں، بڑا صاف ستھرا کھلے۔ اچھا، اب یحییٰ فریدی صاحب جو ہیں وہ ذرا اس لیے ان کو اچھے لگتے ہیں اپوزیشن کو کہ انہوں نے ایک مقدمے میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے، جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جج تھے، تو کہا کہ آپ عمران خان اور دوسرے جو قائدین ہیں PTI کے، ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں۔ تو جو نون لیگ ہے وہ تو ایسے بندے ڈھونڈتی ہے جو عمران خان کے مخالف ہوں۔ تو لیکن یحییٰ فریدی صاحب بھی ایک بڑے اصول پسند آدمی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی، جب صدارتی آرڈیننس کے ذریعے منیب اختر صاحب کو نکالا گیا، تو یحییٰ فریدی صاحب نے اس کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، اور جب انہوں نے انکار کیا تو پھر اس کے بعد جسٹس امین الدین کو اس پروسیجر کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ منصور علی شاہ صاحب اس کے اجلاس میں کبھی شریک ہی نہیں ہوئے، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ اور امین الدین صاحب بیٹھ کے یہی سارے فیصلے بینچز کے کرتے رہے۔ تو یحییٰ فریدی صاحب کے حوالے سے یہ اطلاع ہے کہ وہ کمپرومائزنگ جج نہیں ہیں، وہ بالکل ایک ان کی اپنی سوچ ہے اور اس کا وہ برملا اظہار کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ اس عہدے سے لینے سے اس کو شاید وہ گریز بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے مطابق 3 سال کے لیے چیف جسٹس کو اپوائنٹ ہونا ہے۔ تو 3 سال کے بعد ابھی اگر ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج نہیں بھی آئی تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب جو یحییٰ فریدی صاحب ہیں، از اے ینگ مین، اور ان کے جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ ہوگی 2030 میں۔ تو اگر وہ اب چیف جسٹس بنتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 2027 میں ان کو بطور چیف جسٹس اور بطور جج وہ ریٹائر ہوں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس میں کس چیز کو چنتے ہیں۔ پھر جو ابھی آج کے جو مخصوص حالات ہیں اس میں جو سینئر موسٹ جج کو تبدیل، جو پہلے ایک رول طے ہو چکا تھا، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یحییٰ فریدی صاحب کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ کبھی کسی کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں اور کسی کے پریشر میں آگے کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ اب پروسیجر جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تو 3 سینئر موسٹ ججز کے نام اس کمیٹی کے پاس آ جائیں گے۔ اب مثلا سپوز کریں یحییٰ فریدی صاحب کا نام آ گیا، یحییٰ فریدی صاحب کو نامینیٹ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں معافی چاہتا ہوں، میں جج نہیں بن سکتا چیف جسٹس۔ تو پھر اس کے بعد جو باقی 2 ہیں
ان میں سے ایک کا نام تجویز کیا جائے گا، اور اگر وہ بھی نہیں مانیں گے تو جو پھر تیسرا رہ جائے گا اس کو کہا جائے گا۔ اگر یہ تینوں انکار کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو اگلا سینئر موسٹ جو جج ہے اس کو کہا جائے گا، اور وہ ہیں امین الدین۔ تو منیب اختر صاحب تو میرا نہیں خیال حکومت کو قابل قبول ہوں گے، اور منصور علی شاہ صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ کنسلٹیشن بہت چل رہی ہے، لیکن منصور شاہ صاحب ایک بہت ایسے جج ہیں جنہوں نے اس بات سے وہ کبھی متاثر نہیں ہوئے کہ کون ان پہ انفلوئنس کر رہا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ وہ ان کی سوچ کو اس طرح سے نہیں ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک انتہائی ایکسٹریم سوچ ہے کہ آپ بس اگر وہ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں تو انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں اتنی مخالفت کی ہے، کبھی ریمارکس میں خیال نہیں کیا، فیصلوں میں خیال نہیں کیا، نیکڈ ہو گیا، بالکل ننگے ہو گئے نا، جیسے ارشد شریف مرحوم کہتے تھے کہ بادشاہ ننگا ہے، تو قاضی صاحب بھی ننگے ہی ہو گئے پی ٹی آئی مخالفت میں، انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ منصور علی شاہ صاحب ایسے نہیں ہیں۔ عمر عطاب بندیال صاحب جب چیف جج تھے تو منصور صاحب کے ڈیسیژن ایسے تھے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور انہوں نے بہت زبردست اختلاف بھی کیے۔ پھر جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس آیا تو اس میں یہ منصور شاہ صاحب تھے جن کی ایک بڑی انٹیلیجنٹ مینوورنگ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ریفرنس تھا بالآخر وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر پھر وہ مسترد ہوا۔ تو منصور صاحب اختلاف کرتے تھے لیکن کبھی اس طرح بینچ سے اٹھتے نہیں تھے، تو ایک ان کے اختلاف میں بھی ایک ڈیسنسی ہے۔ تو وہ اگر آتے ہیں تو ایک جوڈیشری کو ایک بڑا سٹرونگ میسج جائے گا، کیونکہ ابھی جس نظام کے گارنٹر ہیں قاضی فائز عیسیٰ، اس نظام میں تو پی ٹی آئی کے لیے کوئی قانونی ریلیف ہے ہی نہیں، وہ تو ہر فیصلہ ان کے خلاف آنا ہے۔ بلے کا فیصلہ، فارم 47 سارے نہیں کھولنے، الیکشن پٹیشنز، ٹریبیونل، سارا پی ٹی آئی کے ورکرز، 9 مئی ضمانتیں، وہ تو کوئی عمران خان کے کیس، وہ تو کہیں سے کوئی ریلیف ہے ہی نہیں۔ اب آپ اوریہ مقبول جان کو دیکھ لیں، اندر کروا دیا قاضی فائز عیسیٰ نے، اور ابھی تک وہ نہیں باہر آئے، کوئی جج کیس سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اگر منصور شاہ صاحب آتے ہیں تو ایک تازہ ہوا کا جھونکا آئے گا، اور جوڈیشری کے اندر جو بہت سارے جو مسکنسیپشن ہے قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے وہ تبدیل ہو جائیں گے، اور فیصلے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ضمانت کرا کے نکلے ہیں تو آپ کو پکڑ لے، پھر آپ ضمانت کرا کے نکلے ہیں تو آپ کو پکڑ لے، 8 دفعہ آپ پکڑے جائیں ضمانت کرانے کے بعد اور آپ رہا نہ ہو سکیں، ای سی ایل سے نام نکالنے کا حکم دیا جائے لیکن آپ جائیں تو ایئرپورٹ پہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ فلائی نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں جو ہے نا رک جائیں گی، اور سپریم کورٹ کے احکامات الیکشن کمیشن کو بھی ماننے پڑیں گے، کیونکہ وہ ان ججز میں شامل ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 لگے گا اگر اس کو فالو نہیں کیا گیا۔ تو یہ وہ ایک وجہ ہے جس پر نون لیگ ذرا ان سے تھوڑا خفگی کا اظہار کرے گی، لیکن ایک بڑا سوال ہے پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے؟ ایم کیو ایم بڑے بھیا کی بات سنتی ہے، بڑے بھیا کس کو لانا چاہتے ہیں؟ تو آج کا دن بڑا انٹرسٹنگ، اور بھی بہت کچھ ہے لیکن میں نے فوکس اسی پہ کیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آج چیف جسٹس رات تک تقرری ہونی ہے، کیونکہ جو ریٹائرمنٹ ہے چیف جسٹس کی نئی آئینی ترمیم کے مطابق 3 دن پہلے اس کی نامینیشن اس کی فائنل ہو جانی ہے، 14 دن پہلے نام پیش کرنے تھے کمیٹی نے، تو 12 ممبر کمیٹی جو آج بیٹھے گی اور 5 بجے اس کا اجلاس ہے۔ وہ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں جو میں مختلف ویلاگز میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے اگلے ویلاگ تک، اللہ نگہبان۔